یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ فتن کے جو لغوی اصطلاحی معنی تھے وہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، تھوڑا وضاحت کرنے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں بیان ہم نے یہ کیا تھا، جس کو ہم تازہ کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن فتنوں کے بارے میں بتایا، تو ایک فتنہ، ایک امتحان، ایک آزمائش وہ ہوتی ہے جو کسی بھی انسان پر کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے نا۔ زندگی خود ایک امتحان۔ ارشاد باری تعالی اما الانسان اذا ما ابتلاه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، سورہ الفجر 30واں پارہ۔ اور یہ 11ویں 12ویں آیت سے جو مضامین شروع ہوتے ہیں پڑھنے کے لائق۔ کبھی ہمارا امتحان، ہماری آزمائش یوں بھی آتی ہے کہ کسی انسان کو ہم بہت اکرام و انعام سے، نعمتوں سے، وسعتوں سے نواز دیں اور بڑا خوش ہوتا ہے معاشرے میں۔ فیقول ربی اکرمن، وہ کہتا ہے دیکھا میرے رب نے بڑی عزت بخشی ہے مجھے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کبھی ہم جیسے دے کے آزما رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم لے کے بھی آزماتے ہیں، وہ چیز اسے چھین لیتے ہیں، رزق تنگ کر دیتے ہیں، صحت کو بیماری سے بدل دیتے ہیں، وسعت کو تنگی سے بدل دیتے ہیں، خوشحالی کو تنگحالی سے بدل دیتے ہیں۔ فیقول ربی اہانن، تو گھبراتا ہے، گلہ کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی توہین کی، میرے رب نے میرے سے یہ چھین لیا ہے، وہ خدا سے گلے شکوے شروع کر دیتا۔ تو دونوں شکلیں ابتلا کی ہیں، اللہ دے کے آزماتے ہیں تو لے کے بھی زندگی ساری کی ساری بھائیوں بہنوں یہ اللہ کی امتحان اور ابتلا پر ہے۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، لوگو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں کبھی خیریں دے کر آزماتے ہیں، کبھی شر دے کے آزماتے ہیں، کبھی صحت آزمائش ہے تو کبھی بیماری آزمائش ہے، کبھی وسعت آزمائش ہے تو کبھی تنگی آزمائش ہے، کبھی اولاد کا ہونا آزمائش ہے، کبھی اولاد کا نہ ہونا آزمائش ہے، کبھی زندگی آزمائش، زندگی تو آزمائش کا نام، امتحان اور ابتلا کا نام۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 154 میں ایک پورا مضمون ہم آزماتے ہیں ایمان والو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بے روزگاری سے، مہنگائی سے، بھوک سے، چیزوں کو چھیننے سے، مال کے لے لینے سے، پیاروں کے دنیا کے جانے سے، نقصانات کے آنے سے، یہ مختلف امتحانات ہیں اور ہم تمہیں ضرور بالضرور ہر حالت آزمائش کی، بادشاہت بھی آزمائش، کرسی بھی آزمائش، وسعت اور نعمت بھی آزمائش۔ اسی طرح سورہ الملک کے شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہاں کی شہنشاہی اور بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، جو کائنات کے ذرے ذرے پر قادر ہے۔ کون؟ اللہ۔ کون مالک؟ وہ قدیر کون؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے تمہیں موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا ہی اس لیے ہے، دیا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہارا امتحان ہو، تم میں سے کون اللہ کے ہاں اس زندگی سے نفع اٹھا کر حسن عمل لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہو۔ یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ ہم ایگزام روم میں اور ہمارے ہاتھ میں پیپر ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں حل کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داریاں بھی ایک پیپر ہے، ہمارا امتحان۔
یہ میرے ذمہ ہے، یہ بھی میرے ذمہ ہے، یہ بھی میرے ذمہ ہے، میں نے ایمان بھی لانا ہے، میں نے اعمال بھی کرنا ہے، میں نے دین اور دنیا میں بیلنس بھی رکھنا ہے، میں نے رشتوں کی قدر بھی کرنی ہے، میں نے اللہ کے حق بھی ادا کرنے ہیں، میں نے مخلوق کے حق بھی ادا کرنے ہیں، میں نے بچوں کی صحیح پرورش کرنا ہے، میں نے کی ہے یا نہیں کی ہے، تعلیم تربیت بطور اولاد کے بھی آپ کا امتحان ہے، بطور والد کے باپ کے بھی آپ کا امتحان ہے، بطور بھائی بہن کے آپ کا امتحان ہے، بطور استاد اور شاگرد آپ، یہ سارا کا سارا امتحان۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنے کی، آزمائش کی شکلوں میں سے ایک شکل۔ ایک تو یہ فتن ہے، ہم نے پچھلی مجلس میں اس سے ذرا وضاحت سے بیان کیا،